إن الله وملائكته يصلون على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. پورا قرآن شاہی دسترخوان ہے. اللہ پاک نے اس میں مختلف آیتیں بیان کر کے بندوں سے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے. ادھر قریب ہوئے ادھر قریب ہوئے لیکن اللہ ہمیں نہیں ملا. کیا ملا؟ غریب ہے لیکن اللہ ہے تو ہم مالدار ہیں. جھونپڑی میں ہے لیکن اللہ ہمارے پاس ہے تو ہم شاہی محل میں ہیں. گھر میں کھانے کی چٹنی روٹی نہیں ہے لیکن اگر اللہ ہے تو اللہ کی قسم ہمیں مزے ہی مزے ہیں. مرد مومن کے دل کا رخ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو. میرا قبلہ میرا اللہ ہے. میرا قبلہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صوفیوں کے بہت بڑے سردار گزرے ہیں, انہوں نے تو فرمایا کہ مکتوب رب العالمین, یہ رب العالمین کا خط ہے. حضور کے واسطے سے, جبرائیل کے واسطے سے نبی جی کے پاس آیا ہے اور امتیوں تک اللہ پاک نے اپنا کلام بھیجا ہے, اپنا خط بھیجا ہے. اگر کسی ماں کے اپنوتے بیٹے کے پاس اس کی ماں کا خط آئے اور وہ بچہ ماں سے بہت دور ہو, ماں کو نہ دیکھ رہا ہو, لیکن اگر بچے کے پاس ماں کا خط آئے تو بچہ اپنے ماں کے خط کو سینے لگاتا ہے, چومتا ہے, سر کے پاس رکھتا ہے, تکیے کے پاس رکھتا ہے. آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے, میری ماں نے خط بھیجا ہے. نہیں پڑھ سکتا تو ادھر ادھر کسی کو کہتا ہے, بھائی ذرا میری ماں نے خط بھیجا ہے, میں دوسرے ملک آ چکا ہوں, میری ماں نے جس زبان میں لکھا ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں, اگر آپ اس زبان کو جانتے ہو ذرا بتائیے تو صحیح میری ماں نے کیا لکھا ہے. بلکہ یہاں تک کی بات ہے کہ حاشیے میں کیا لکھا ہے, بین السطور میں کیا لکھا ہے. تو یہ تو اللہ پاک کا خط ہے. اللہ پاک نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بندوں کے پاس کچھ باتیں کی ہے. بلکہ اگلی جو کتابیں آئی وہ بھی باطل کو جلانے کا ڈوز تھا. یہ بھی باطل کو جلانے کا ڈوز ہے. باطل باتیں زندگی میں ہے اس کو بھی جلا دے گا, باطل سوچ ہے اس کو بھی جلا دے گا, باطل دیکھنے کا شوق ہے اس کو بھی جلا دے گا. قرآن پاک یہ ایسا ہیوی ڈوز ہے کہ کسی مسلمان کی زندگی میں ادھر ادھر کے کچرے ہیں اور ادھر ادھر کی کئی غلطیاں ہیں, حتیٰ کہ اس کی سوچ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ نہیں کرنا, قرآن سے چمٹ جاؤ. صبح قرآن, شام قرآن, دوپہر قرآن, قرآن قرآن قرآن. یہ خاموش اصلاح کرنے والی کتاب ہے. باپ تو اپنے بچے کو اصلاح کرنے میں ڈانٹتا بھی ہے, استاذ تو پٹائی بھی کرتا ہے. قرآن بولے گا کچھ نہیں, آٹومیٹک آنکھوں کا رخ صحیح ہو گیا. ہائے ہائے, میری آنکھیں غیر محرم کو دیکھنے سے کبھی شکم سیر نہیں ہوتی تھی, اب تو میری نگاہ غیر محرم کی طرف نہیں اڑتی. میرے عزیز, تو نے قرآن کی تلاوت کی کثرت کی ہے, قرآن نے تیرے آنکھوں کو سدھار کر کے رکھ دیا ہے. میرے کان گانے سننے کے عاشق تھے, جب سوتا تھا گانا, جب اٹھتا تھا گانا. عبداللہ بن مسعود نے تو فرمایا کہ یہ گانا نفاق کو اگاتا ہے. جیسے بارش کے زمانے میں بارش ہونے سے کھیتی اور ہری بھری گھاس ہوتی ہے, جب یہ گویا کہ قرآن گانا جب سنا جائے گا تو دلوں کے اندر میں نفاق اگے گا. اب مسلمان کا بچہ مسجد بند کرانے کی باتیں کرے گا,
مسلمان کا بچہ کسی مسلمان کو جیل میں ڈلوانے کی بات کرے گا، مسلمان کا بچہ کسی عالم کے پیچھے پڑے گا، یہ سب نفاق کی باتیں ہیں۔ قرآن کے تعلق سے غلط غلط الفاظ بولے گا، تحقیق کرو، اس نے گانا سنا ہے، اس کے دل میں نفاق ہوگا ہے، زیادہ گانے کے نتیجے میں یہ نفاق کی باتیں ہو رہی ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، دوائی پیو گے دوائی کا اثر ہے، زہر پیو گے زہر کا اثر ہے۔ اگلی کتابیں یہ ڈوز تھی باطل کو جلانے کے لیے، لیکن ہیوی ڈوز تھا، ہلکا ڈوز تھا۔ قرآن پاک ہیوی ڈوز ہے۔ شفیق پروردگار کو پتا تھا کہ بڑے بڑے فتنے آئیں گے، دجال بھی اسی امت کو سامنے دیکھنا ہے، اور دجال کے فتنے سے بھی اس امت کو بچنا ہے۔ بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور آپ کے سامنے تو اللہ پاک نے تا قیامت آنے والے فتنوں کا پورا ویڈیو کھول دیا تھا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ فرماتے ہیں کہ اولین کا بھی علم مجھے دیا گیا اور آخرین کا بھی علم مجھے دیا گیا۔ تا قیامت آنے والے جتنے فتنے ہیں ساری رہبری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ویڈیو دکھا کر کے گویا کہ سارا کا سارا معاملہ اللہ پاک نے کھول دیا تھا۔ جب اس قوم کے اوپر دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، فتنے بڑے بڑے آئیں گے، تو ہلکا ڈوز نہیں چلے گا، ان کو ہیوی ڈوز دینا پڑے گا۔ تو یہ ہیوی ڈوز اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے، قرآن پاک۔ شیطان اپنی طاقت اور لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، لیکن کوئی مرد مومن کا بچہ قرآن سے چمٹا ہوا ہے، اصول کے ساتھ، حلال روزی ہے، کسی کو ستایا نہیں ہے، بڑے ادب کے ساتھ قرآن کو لگاتا ہے سینے سے، اور تنہائیوں میں آ کر اللہ سے بھیک مانگتا ہے، چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان میں، بولتے بھی نہیں آتا، خدا کے وہاں تو دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں آسمانوں پر چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک اس بندے کو اس قرآن پاک کی برکت سے اس کی نیا کو پار لگا دیں گے۔ اسی لیے تو اگلی امت اہل کتاب تھی، یہود اہل کتاب، عیسائی اہل کتاب، لیکن یہ امت اہل کتاب نہیں ہے، یہ اہل قرآن ہے۔ وہ اہل کتاب تھے، ہم اہل قرآن ہیں۔ واہ، ہم کو اہل قرآن کہا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یا اہل القرآن اوتروا، اور قرآن والوں رات کو تہجد پڑھا کرو، وتر پڑھا کرو، یعنی بعضوں نے اس سے مراد تہجد لیا، تہجد پڑھا کرو۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر بعض لوگوں نے فرمائی، اللہ پاک اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی عمل کرو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کو رکھو، اللہ راضی ہو جائے، ادھر ادھر کو بیچ میں مت ملاؤ، شرک والی چیزوں کو مت ملاؤ، جیسے اللہ اکیلے ہیں۔ اللہ پاک وہ عمل پسند کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو۔ یہ قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا، اور امام غزالی نے فرمایا کہ رب العالمین کا خط ہے، ہیوی ڈوز ہے، 23 سال کے عرصے میں اترا۔ بھاری ڈوز اچانک نہیں دیا جاتا، کبھی یہ بوتل بھاری ہے 24 گھنٹے میں اترے گا، 2 دن میں اترے گا، یہ تو مہینہ لگے گا، ڈوز بھاری ہے۔ قرآن پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں آیا۔ کبھی تو صرف اتنا ٹکڑا لے کر کے حضرت جبرائیل آئے، غیر اولی الضرر، اتنا ٹکڑا لے کر کے حضرت جبرائیل آسمان سے آئے، 500 سال کی مسافت کو طے کیا۔ ایک آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جانے والے اور اللہ کے راستے میں نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، قرآن پاک کی آیت۔ عبداللہ ابن ام مکتوم مجلس میں موجود تھے، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جانے والے اور نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو ہم تو معذور لوگ ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے، تو ہمیں تو یہ مقام نہیں ملے گا۔ کیا مخلص ٹولہ تھا وہ، کیا مخلصین کا ٹولہ تھا۔ یا رسول اللہ، ہم تو خیر سے محروم رہ جائیں گے، ہم تو آنکھوں سے نابینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہا، اور فوراً حضرت اللہ کے رسول کی کیفیت بدل گئی۔ جب وحی آتی تھی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ قرآن تو بہت بھاری ڈوز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر ہوتے تھے، اٹھنی بیٹھ جاتی تھی،
اما عائشہ فرماتی ہے حضور کا سر مبارک میری ران پر ہوتا تھا اور وحی کا نزول ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، ایسا بھار مجھے محسوس ہوتا تھا، سخت سردی کا زمانہ ہوتا تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی آیت اور اس کا ہیوی ڈوز کا اثر ہوتا تھا، سخت سردی میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت سمجھنے کی اور قرآن پاک کے ساتھ دلی محبت لگانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس عادت بزور بازو نیس تا نہ بخشند خدائے بخشندہ، جب تک اللہ کسی کو نہ چاہے وہاں تک کسی کو یہ سعادت نہیں ملتی۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہاں کھلی میں اخیری جب یہاں پروگرام کیا تھا تو حضرت نے بیان میں کہا کہ میں بنگلہ دیش گیا، حفظ قرآن کے تعلق سے بات نکلی تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں 33 لڑکے لڑکیاں ہیں، 33، اور سب کے سب حافظ قرآن ہیں، مزے ہی مزے، ادھر قرآن ادھر قرآن۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے صوفیوں کے سردار ہیں، بہت بڑا مقام اللہ نے دیا، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسے ان کے قدموں میں آئے، عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جیسے ان کے قدموں میں آئے اور ان کی نظر سے بڑے بڑے ہیرے تیار ہوئے۔ حاجی امداد اللہ صاحب کی نظر سے وہ حاجی صاحب فرماتے تھے جب سے قرآن کو سینے سے لگایا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے برکتیں ہی برکتیں۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم میں سبق کے دوران کہا تھا کہ بچوں جب سے قرآن کو سینے سے لگایا ہے ہم حافظ بنے، اور بیوی کو حافظ بنایا، بہوؤں کو حافظ بنایا، بچوں کو حافظ بنایا، تو ادھر سے یہاں سے یہ کہتے کہتے گم گئے، برکتیں ہی برکتیں اللہ نے گھروں میں دی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ہم حافظ نہیں ہیں، کم از کم اپنے پوتوں کو حافظ بنائیں، اپنے نواسوں کو حافظ بنائیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے، یہ ہمارے لیے خزانہ ہے۔ سب بدل گیا ہے، اللہ کا قرآن نہیں بدلا، مرنے کے بعد ہمارے لیے یہی خزانہ ہے۔ بچہ پڑھے گا آٹومیٹک اس کا ثواب ہماری قبر میں پہنچے گا۔ حافظ احمد صاحب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے مولوی طیب کو اور مولوی طاہر کو کہا بیٹا دکان مکان زمین جاگیر جو دیا ہے وہ تمہارا، لیکن میں نے جو قرآن دیا ہے نا بیٹا وہ قرآن میرے لیے ہے، میرے مرنے کے بعد مت بھولنا، میرا انتقال ہو جائے تو بیٹا قرآن پڑھ کر کے اپنے والد کو بھیجنا، تمہارا باپ اس کا محتاج ہوگا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حافظ حامد حسن صاحب فرمایا، حافظ حامد حسن صاحب نے اپنے بیٹے مفتی محمود کو سینے میں قرآن دیا تھا، انتقال سے پہلے حافظ حامد صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا محمود مل لو، سینے سے لگا لو، مجھ سے مل لو بیٹا، ہم جا رہے ہیں، دیکھو بیٹا تم جنت میں جاؤ تو مجھے مت بھولنا۔ تو بیٹے نے کہا ابا تم جنت میں جاؤ تو مجھے مت بھولنا، مجھے بھی لے چلنا۔ باپ بھی ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، حافظ حامد حسن صاحب۔ مفتی صاحب نے فرمایا ابا امامت چھوڑ دو، پڑھانا چھوڑ دو، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں علم خدمات کا انجام دینا اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا ابا جی ہم مضبوط ہیں، اب آپ کمزور ہو گئے ہو، امامت چھوڑ دو، پڑھانا چھوڑ دو، ہم آپ کے ذریعے معاش کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا بیٹا جب تک میرے پاؤں میں طاقت ہے مجھے پڑھانے دو بیٹا، امامت کرنے دو۔ مفتی صاحب دلیل بیان کرے ابا توڑ دے، مفتی صاحب دلیل بیان کرے ابا توڑ دے۔ جب ابا نے دیکھا کہ یہ محمود تو دلیل ہی بیان کرتا رہتا ہے تو پھر یہ کہاں روتے ہوئے بیٹا محمود میرے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے
مجھے یہاں جھونپڑی میں لا کر کے بٹھایا تھا اور یوں کہا تھا حامد حسن تیرا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے. فرمایا بیٹا میں اپنے استاذ کی نصیحت کے خلاف نہیں کروں گا, میرا جنازہ یہاں سے نکلے گا. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میرا ابا اپنے استاذ کا عاشق ہے. میں وہاں سے چلا گیا, انتقال کا وقت قریب آیا, مجھے اپنے سینے سے لگایا, بیٹا جنت میں جاؤ تو مت بھولنا. مفتی صاحب نے فرمایا ابا تم جاؤ تو مت بھولنا, سینے سے لگایا. مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم نے خود سنا ہے چھتا مسجد میں حضرت نے فرمایا وہ دن ہے اور یہ دن ہے, روزانہ ایک پارہ نفل میں پڑھ کر میرے والد مرحوم کو بھیجتا ہوں. یہ ہے سپوت بچے جو اپنے باپ کو انتقال کے بعد فراموش نہ کریں, اپنے باپ کو یاد رکھیں کہ میرا باپ مرنے کے بعد محتاج ہے. یہ قرآن پاک کا عظیم تحفہ ہے. میں سورہ یوسف کی تفسیر اس لیے کر رہا ہوں کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے پیچھے ایک فتنہ پڑا تھا زلیخا کا. آج تو ایک زلیخا نہیں ہے, ہزاروں زلیخا ہے, گلی گلی میں ہے, اڑوس پڑوس میں ہے. کوئی مائی کا لال جب تک طے نہیں کرے گا کہ میری نظر نہ پڑے وہاں تک نہیں بچ سکتا. وقت کا جنید بغدادی ہو اور رابعہ بصریہ ہو تو وہاں دونوں تنہائی میں ملے تو وہاں شیطان ہوتا ہے. ہمارے بڑے کتنا احتیاط کرتے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستورات کے بیان کے لیے جاتے تھے, پردہ بھی ہوتا تھا تو بھی یوں کرسی کر کے بیٹھتے تھے. پردہ سامنے ہوتا تھا, ہو سکتا ہے پردہ ہٹ جائے اور امداد اللہ کی نظر پڑ جائے کسی مستورات کے کپڑے پر اور اس کے ایمان کا نقصان ہو جائے. وہ کوئی پاگل نہیں تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ایمان کا نور ملتا ہے نظروں کو بچانے کے نتیجے میں. آج ہمارا جوان موبائل کے نشے میں مست ہو گیا, بھلا اس کو پھر مسجد کا کونا کیسے اچھا لگے گا, قرآن مجید کے اندر کے انوارات کیسے نظر آئیں گے. فرمایا اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس کی دل کی کیفیت کیسے بدلے گی. وہ بیچارہ گلیوں میں پھنس گیا, یعنی جانا تھا شاہی دربار تک اور بیچ میں کسی شیطان اور نفس نے ان کو پکڑ کر کے رکھ دیا, اللہ کے دربار تک نہیں پہنچ سکے. تو چونکہ آج کل یہ فتنہ بہت بڑا ہے, اس کے تعلق سے یہ سورہ یوسف اسی کے لیے ہے تاکہ ہر جوان فتنے سے بچ جائے اور اگر کوئی نظر بد سے بچ گیا. حکیم اختر صاحب فرماتے تھے آج کے زمانے میں اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے بد نظری. بد نظری, بد گمانی اور بد زبانی, ان تینوں سے اپنے کو بچا لو. بد نظری نہ ہو, بد گمانی نہ ہو, کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں, اچھا گمان. چاہے ہمارے سامنے بدگمانی کی کوئی شکل ہو تب بھی بدگمانی نہ کرے. اور تیسرا بد زبانی, کسی کو دل تکلیف پہنچا دی, کسی کو ٹوک دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا بااخلاق تھے. آپ نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا, آپ نے اپنی بیویوں کو کبھی تماچا نہیں مارا. ہاں یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس سالن اچھا نہیں بنا اس کو پھینک دیا, اللہ کی کسی بندی کا دل دکھا دیا. جی وہ اللہ کی بندی ہے. ہماری بچی کا اگر کوئی اس طریقے سے داماد کرے باپ کی نیند اڑ جاتی ہے. ہم نے اپنی بیوی کو اچھا رکھا, وہ بیوی اپنے ماں کو سنائے گی, اپنے ابا کو سنائے گی, ابا خوش, ان کی امی خوش, ان کے بھائی خوش, کتنی اللہ کی مخلوق خوش. اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمارے دل کے اندر میں ایمان کا نور اور روشن کریں گے, اس لیے کہ اللہ کے مخلوق کا دل روشن ہو, خوش ہو رہا ہے. شروع سے اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خود ایک وظیفہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک دن میں 1900 مرتبہ پڑھتی تھی. 1900 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خود وظیفہ ہے. قیصر روم نے حضرت عمر کو خط بھیجا, میرا سر درد رہتا ہے, میرے سر میں کچھ علاج دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز دی, کہا اس کو اپنی پگڑی میں رکھنا, اپنے سر پر باندھے رکھنا, سر ہی نہ دکھے اس کا.
اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع سے اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرق پڑتا ہے، ایک تو آدمی شیر آیا تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ شیر آیا، بلی آئی تو بلی آئی، فرق پڑتا ہے۔ اللہ کا لفظ ہو رہا ہے اللہ، کیا اللہ؟ اللہ، لفظ اللہ اس میں اعظم ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لفظ اللہ اس میں اعظم ہے۔ جس وقت بندہ لفظ اللہ کہہ رہا ہو اس وقت اس کے دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی نہ ہو تو پھر جو مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لیں گے۔ یہاں تو ہمارے دلوں میں ہزاروں جھمیلے بھرے ہوئے ہیں اور ہزاروں خرافات بھرے ہوئے ہیں، لفظ اللہ بول رہے اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ لفظ اللہ خود اس میں اعظم ہے، اور اللہ اس کو کہتے ہیں جو ساری اچھی صفات کو جامع ہو، وہی عبادت کے قابل ہے۔ شروع صلی اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ دیالو، رحم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو۔ اللہ کی رحمت سب پر ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اللہ ہونے کے نتیجے میں اور سب کے رب ہونے کے نتیجے میں اللہ سب کو پالتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ہر ایک کے ساتھ 20 فرشتے اللہ نے لگائے ہیں۔ 10 فرشتے صبح ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے، جنگل میں سویا تو اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ 10 فرشتے دن میں ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرے، سب کے لیے۔ لیکن مسلمان کے ساتھ اس کے وظائف کے نتیجے میں اللہ پاک خصوصی سیکورٹی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ فجر کے بعد وظائف کا وقت ہے، مغرب کے بعد وظائف کا وقت ہے۔ فجر کے بعد آدمی مخصوص اعمال کر لے، مغرب کے بعد مخصوص عمل کر لے، عمل کا اثر ہوتا ہے۔ جو دم کریں گے، جو پڑھیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے دعا پڑھتے ہوئے، سواری پر قدم رکھا دعا پڑھ رہے، بستر پر آ رہے دعا پڑھ رہے، جنگل میں قیام کر رہے تو دعا پڑھ رہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ منتر ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا منتر ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ پاک حفاظت کریں گے۔ ایک صحابی کو رضی اللہ عنہ بچھو نے ڈس لیا، مشکات شریف کی روایت ہے، حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ بچھو نے ڈس لیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ اگر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیتے تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی۔ یا تو بچھو ڈستا ہی نہیں، اور اگر ڈس لیتا تو تکلیف نہ ہوتی۔ دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، آدمی کی زندگی میں دعاؤں کا معمول ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی نے دعا کے تعلق سے کتاب لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم جا رہے تھے کرناٹک میں اور اچانک ٹرین کا سفر تھا، تو ہم کسی جنرل ڈبے میں بیٹھ گئے۔ کہیں نزدیک جانا ہے تو خامخواہ زیادہ کرایہ دینا، نزدیک تو سفر ہے، لیکن دعائیں پڑھ کر کے بیٹھے۔ مسلمان کا زیور دعا ہے۔ تو ٹی سی آیا اور اس نے کہ ملک صاحب میرے ڈبے میں آ جاؤ۔ نا وہاں تمہارے ڈبے میں آئیں گے تو ٹکٹ زیادہ ہوگا، یہی بیٹھنے دو جنرل ڈبے میں، نزدیک تو جانا ہے۔ لیکن وہ نہیں مانا، زبردستی کی اور ہم کو ان کے ڈبے میں لے گیا۔ ڈبے میں لے جا کر ابھی بیٹھے ہی تھے اور آواز آئی، دھماکہ ہوا، ٹرین رک گئی۔ یہ کرناٹک کی بات ہے۔ ہم لوگ دہشت میں کیا ہوا، لائٹ چلی گئی ٹرین میں، رات کا وقت تھا۔ باہر نکل کر کے دیکھا تو ایک بہت بڑا پہاڑ آ کر کے گرا ہے ٹرین پر، اور اسی ڈبے پر آ کر کے گرا جس ڈبے پر یہ لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔
اللہ اکبر. دعا کے نتیجے میں کسی کے دل میں اللہ نے ڈالا جاؤ میرے بندوں پر وہ گرے گی وہ پہاڑ کی چٹان, ان کو تکلیف ہوگی, انہوں نے مجھے یاد کیا, انہوں نے دعا پڑھی ہے, ان کو وہاں سے بلاؤ. بولتا نہیں اللہ تعالیٰ, آواز تو نہیں کرتا, کوئی آسمان کے نیچے کوئی ڈھول نہیں بجاتا, لیکن سنجیدگی کے ساتھ نظام چلاتا ہے. ہمارا کام صبح دعا پڑھنا, ہمارا کام شام دعا پڑھنا, اسی کے نتیجے میں اللہ ہماری حفاظت کریں گے. شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں, بڑی طاقت ہے, شیطانی اثرات وہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک صاحب علاج کرتے کرتے تھک گئے لیکن باطل اثرات ختم نہیں ہوتے. ایک اچھے عامل کے پاس لے گئے, اچھا عامل نے بتایا ان کا علاج یہ ہے ایک لقمہ بغیر بسم اللہ کے نہ کھائے, پورا گھر ان کی نگرانی کرے, ایک لقمہ نہ کھائے, ایک پانی کا گھونٹ نہ پیے, اس لیے کہ اندر میں شیطان ہے اور یہ جو کھاتے سب وہ کھا جاتا ہے. اب شیطان کو کھانے ملے گا تو کیوں جائے گا ان کے پاس سے؟ اب بسم اللہ پڑھ کر کے ان کی نگرانی رکھو. اب پورا گھر نگرانی کرتا رہا, ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا. اب ظاہری بات ہے جو شیطان کھا جاتا تھا اس کو کھانے کا موقع نہیں ملا. 4-5 دن ہوئے, اب اندر میں جو باطل چیز تھی اس نے کہا مجھے جانے دو, مجھے نہیں رہنا. کہ کیوں؟ اب تک تو کھانے ملتا تھا, اب کھانے نہیں ملتا, اس گھر میں رہ کر کے کیا کروں؟ بسم اللہ کی برکت سے وہ اندر میں جو شیطان گھسا ہوا تھا وہ سب کھا جاتا تھا. اب بسم اللہ کی برکت سے شیطان کو کھانے نہیں ملتا, اس نے اس گھر سے الوداعی کر دی. حقیقت یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ایک ایک وظیفہ جو ملا ہے بڑا پاورفل وظیفہ ہے. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ, اس کی مراد کو تو اللہ ہی جانے. قرآن پاک میں کبھی کبھی ایسے ٹکڑے آتے ہیں حروف مقطعات, یہ اقرار کرو ہم کو پتہ نہیں, اللہ جانتے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے کہ ہم کو تو قرآن آتا ہے, ترجمہ آتا ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. جانتے ہو تو اس کا ترجمہ کرو, نہیں آتا ہے اقرار کرو. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی الف لام میم لے آئے, کاف یا عین صاد لے آئے, الف لام میم را لے آئے, تاکہ بندے کو یہ اقرار ہو مجھے کچھ نہیں آتا, جاننے والی ذات اللہ کی ہے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں. یہ قرآن پاک واضح کتاب کی نشانیاں ہیں. قرآن پاک پڑھنے سے دل نہ اٹھتا ہے یہ کامل ایمان کی دلیل ہے. اور قرآن پاک پڑھنے کو من نہیں چاہتا, بس ختم کر دو جلدی سے, کہیں نہ کہیں روگ ہے. جیسے امام غزالی نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی سنت پر عمل نہ کرے تو یا تو اعلیٰ درجے کا بیوقوف ہے, اس لیے کہ سنتوں میں 100% فائدہ ہے, فائدے کی چیز کو چھوڑ کر چل رہا ہے تو اعلیٰ درجے کا احمق اور بیوقوف ہے. یا تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں نفاق بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان لیکن اس کے کسی دل کے گوشے میں نفاق ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل نہیں کر رہا. حقیقت یہ ہے جہاں فضائل اعمال کی تعلیم گھروں میں ہو وہاں سنن و آداب کی بھی تعلیم ہو. اگر ہم اپنے گھروں میں ہر اعتبار سے اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں, فضائل اعمال کی تعلیم تو صرف ترغیب کے لیے ہے, ہماری زندگی میں ترغیب پیدا ہو, لیکن مسائل بھی تو سیکھنے پڑیں گے. ہمیں وضو کا طریقہ بھی تو سیکھنا پڑے گا, ہمیں کھانے کا طریقہ بھی تو سیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے یہ کتابیں رکھنی پڑے گی تاکہ وہ سائیڈ میں رکھ کر کے ہم اور ہمارے بچے ان سارے سنتوں اور آداب سے واقف ہو. یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس کو اتارا ہے. ہاں اللہ پاک فرماتے کسی اور نے نہیں اتارا, ہم نے اتارا ہے. کسی کی طاقت کی بات نہیں ہے, ہم نے اتارا ہے. اور عربی قرآن بنا کر کے اتارا ہے, کسی اور زبان میں نہیں. عربی کی خصوصیت بڑی عجیب ہے, بڑی عجیب فصاحت ہے, بلاغت ہے. عربی کی مثال ایسی ہے کوئی بھی بات کرنی ہو تو چپس میں آ جائے, چھوٹی سی. اردو میں بات کرنی ہو تو تھوڑی لمبی ہوگی, اور گجراتی میں بات کرنی ہو تو اتنی لمبی ہوگی. آیا سمجھ میں؟ عربی مختصر
اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی تھے، جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ آج عرب کا بچہ جب بات کرے سنتے رہ جائے، واہ کیا عربی کی زبان میں مٹھاس ہے۔ اور عربی کی زبان سے بھی پیار ہونا یہ ایمان کی بات ہے، اس لیے عربی زبان سے محبت ہے، یہ میرے نبی کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ادب کی بنیاد پر گویا کہ اس کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ حضرت مولانا ابراہیم سبلیاوی حضرت مفتی سعید صاحب کے استاد گزرے ہیں دیوبند میں، ایک طالب علم ان کا پاؤں دبا رہا تھا۔ مولانا ابراہیم سبلیاوی بڑے ذہین آدمی تھے، اب وہ جو بچہ پاؤں دبا رہا تھا ایک ہی جگہ پاؤں دبا رہا ہے، آگے ہلتا ہی نہیں۔ تو مولانا ابراہیم سبلیاوی نے کہا لگتا ہی ہے بیٹا تو حفظ کر رہا ہے، اس لیے کہ جو بچہ حفظ کرتا ہے ایک ہی آیت کو رٹتا ہے کہ جی حضرت حفظ ہی کر رہا ہو۔ وہاں سے سمجھ گئے یہ علماء کی دراندیشی۔ انگریز نے جب یہاں قدم رکھا تھا ہندوستان میں، دنیا والوں کو پتا نہیں تھا، لیکن علماء نے بتا دیا تھا کہ مستقبل میں یہ ہماری حکومت پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ علماء نے بتا دیا تھا 100 سال پہلے۔ یہ ہے دراندیشی علماء کی۔ اللہ پاک نے ایسا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے، جتنا آدمی قرآن پڑھتا ہے تو دیوار کے پیچھے کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، جتنا آدمی قرآن پڑھے گا تو دیوار سامنے والے کے دل میں کیا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک جوان آیا تو حضرت گنگوہی نے فرمایا بیٹا اپنے دل میں کسی لڑکی کو بٹھایا ہے، اس لڑکی کے کپڑے ایسے ہیں، اس لڑکی کے جوتے ایسے ہیں اور ایسے کپڑے اس لڑکی نے پہنے ہیں، ایسی لڑکی سے عشق کرتے ہو اور یہاں چلے آتے ہو مجلس میں۔ وہ آدمی شرمندہ ہوا، جاؤ توبہ کر کے آؤ۔ یہ آدمی رویا، معافی مانگی، پھر آیا، اب بیٹھو ٹھیک ہے بات۔ اب وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا لیکن دل اتنا صاف تھا عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا کہ فوراً بتا دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا ابراہیم سبلیاوی کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت مولانا ابراہیم سبلیاوی کو اس بنگالی طالب علم نے کہا حضرت کیا اچھا ہوتا نبی جی ہمارے یہاں آتے، ہمارے یہاں ہندوستان میں آتے، نبی جی تو عرب میں آئے۔ تو حضرت مولانا ابراہیم سبلیاوی نے فرمایا باولے کہی کہ بیٹا حقیقت یہ ہے کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے پانی کے اوپر لکھنا تو آسان ہے لیکن آگے آگے لکھتے رہو اور پیچھے پیچھے مٹتا جائے گا، اور عربوں کی مثال ایسی ہے پتھر کی طرح، لکھنا تو مشکل ہے لیکن جب ایک مرتبہ لکھ دیا گیا تو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کہا ہے التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں علم حاصل کرنا یہ ایسا ہے جیسے پتھر میں نقش کرنا، اور التعلم فی الکبر کالنقش علی الماء، اور بڑھاپے میں پڑھنا اور علم حاصل کرنا یہ ایسا ہے جیسے پانی پر لکھنا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مولانا عمر صاحب پالن پوری اکثر اجتماع میں کہتے تھے بھائی لوگ بچپن کے حافظ ہوتے ہیں، میں 55 کا حافظ ہوں، قرآن مجید سناتے ہوئے حضرت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا ابراہیم سبلیاوی نے فرمایا عربوں کی مثال ایسی ہے، پکڑنا مشکل ہے لیکن جب پکڑ لیں گے تو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا اور ہماری مثال ایسی ہے کہ پکڑ تو لیں گے لیکن کب چھوڑ دیں گے۔ اسی کو مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے ہماری مثال انٹر گاڑی کسی ہے، دھکا دو تو چلے، دھکا نہ دو تو کھڑی ہو جائے، اور عربوں کی مثال ایسی ہے ایک مرتبہ دھکا دینے کی ضرورت ہے، جب گاڑی روانہ ہو گئی اب کہیں رکنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت اپنی توفیق سے اور اپنے کرم سے دلوں کی گہرائیوں میں بٹھا دے، ایسی بٹھائے کہ بس ہماری زبان پر قرآن ہو، قرآن کی آیتیں ہو، گھروں کے اندر میں قرآن ہو، ہماری نسلوں میں قرآن ہو۔ اس لیے تو شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ، وقت کی ضرورت ہے لیکن پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے بناؤ، وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے وکلاء ہو، ہمارے انجینئر ہو، ہمارے ڈاکٹر ہو، ایسے ہو کہ ماشاءاللہ سرجن ڈاکٹر ہے
لیکن مفسر قرآن ہے. ہمارا بچہ بہت بڑی پوسٹ پر وکیل اور جج ہے لیکن اس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. فرمایا اسی کو مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو زمانے کو جانتا ہے قرآن کو نہیں جانتا, ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کو جانتا ہے لیکن زمانے کو نہیں جانتا. ضرورت ہے اب ایسے لوگوں کی کہ قرآن کو بھی جاننے والے ہوں اور زمانے کے احوال سے بھی واقف ہوں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.